بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 30۔ 2 دن بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گئے پروفیسر، اور ظاہر ہے اس عرصے میں مجھے باہر کی کوئی خبر نہیں ملی۔ قید خانے کے اس کمرے کا رابطہ باہر کی دنیا سے محض ایک رسی اور ٹوکری تک محدود تھا۔ مقررہ اوقات پر ٹوکری کے ذریعے کھانا اترتا اور اقلوس کے بے حد اصرار پر اس میں سے تھوڑا بہت میں بھی کھانے لگا۔ اس دوران کئی بار گلی سڑی اشیاء کا ملغوبہ چوہوں اور دیگر حشرات الارض کے لیے اوپر سے پھینکا گیا۔ انسان کو آزار پہنچانے کا کتنا عجیب و غریب طریقہ تھا۔ تیسرے دن صبح کے کچھ دیر بعد ہمیں کمرے کے بھاری بھرکم دروازے کے پیچھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ میں اور اقلوس دونوں چوکنے ہو گئے۔ شاید کوئی آ رہا ہے، اقلوس نے مجھ سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دروازے پر کھٹر پٹر ہونے لگی تھی، اور چند لمحوں کے بعد وہ دیو پے کر دروازہ ایک زبردست چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ دروازے کا صرف ایک ہی پٹ کھولا گیا تھا۔ مجھے ارکیداس کی شکل نظر آئی۔ وہ ننگی تلوار سونتے ہوئے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں دروازے کے قریب پہنچا۔ ارکیداس کے پیچھے ملکہ استوفینا کھڑی تھی، اور اس کے پیچھے دوسرے کمرے کے دروازے کے قریب ننگی تلواریں لیے ہوئے محافظوں کا پورا دستہ موجود تھا۔ ارکیداس نے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا اور ملکہ کے اشارے پر دروازے سے ہٹ کر دوسرے کمرے کے دروازے کے پاس مسلح محافظوں کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا، اور اب کمرے میں اور ملکہ استوفینا تنہا تھے۔ مغرور انسان، ملکہ نے ہولے سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ اس بدبودار اور غلیظ کوٹری میں چوہوں اور چپکلیوں کے ساتھ 2 دن گزارنے کے بعد تیرا دماغ درست ہو گیا ہوگا، تو اسے اپنی خوش نصیبی سمجھ کہ مجھے تیرے حال پر ترس آ گیا، اور میں تجھے اس عقوبت خانے سے نجات دلانے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ لیکن تیری رہائی اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ تو آج کی رات محل میں گزارے گا، اور اس کے بعد اس شہر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ میں ملکہ کی آنکھوں سے جھانکتی ہوئی مکاری کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے سازشی ذہن میں یہ منصوبہ ہے کہ میں ایک رات محل میں گزاروں، اور صبح ہونے پر وہ مجھے قتل کروا کر میری لاش کو ٹھکانے لگوا دے۔ میں اس عنایت کے لیے ملکہ عالیہ کا شکر گزار ہوں، میں نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کی نشاندہی کے لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے ملکہ کی رفاقت کے بجائے اس بدبودار اور غلیظ کوٹری میں بند چوہوں اور چپکلیوں کے ساتھ رہنا مجھے قبول ہے۔ ملکہ کو مجھ سے شاید اس قدر سخت توہین آمیز اور عجیب و غریب جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ یقیناً یہ سوچ کر آئی ہوگی کہ میں اس کے پیروں پر گر پڑوں گا، اس سے رحم کی بھیک مانگوں گا، جان بخشی کی التجا کروں گا، اور اس کی ہر خواہش کی بلا چون چرا تعمیل کروں گا۔ مارے غصے کے ملکہ کی زبان گونگ ہو گئی تھی، اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ملکہ عالیہ اپنے عاشقوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، اور اپنا مطلب نکال لینے کے بعد ان کا کیا حشر کرتی ہے۔ میں نے مزید کہا، اوہ، میں اس پاگل بوڑھے کو تو بھول ہی گئی تھی، حیرت ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ ملکہ نے دانت پیس کر کہا، وہ ایک دیوانہ اور مغبوط الحواس شخص ہے، اور اس نے میری انگوٹھی چرائی تھی جسے وہ واپس نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے بارے میں طرح طرح کی داستانیں سناتا ہے۔ بہرحال تو سن لے شہزور کہ تو نے میری توہین کر کے بالآخر اپنی موت کے سارے سامان مہیا کر لیے ہیں۔ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے سکون سے جواب دیا۔ تو پھر یہ بھی سن لے کہ تیری موت اتنی آسان نہیں ہوگی جیسی کہ تو سمجھ رہا ہے۔ میں آج ہی شہنشاہ کو تیرے بارے میں اطلاع دے دوں گی، اور انہیں بتاؤں گی کہ تو نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی پاداش میں
میں نے تجھے گرفتار کروا کر قید کروا دیا اور پھر تیری سزا بھی میں ہی تجویز کروں گی۔ جانتا ہے میں تجھے کس طرح ہلاک کرواؤں گی؟ ملکہ نے نفرت سے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے استوفینا، میں نے اسے ایک عام عورت کی طرح مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تو ایک ظالم اور قابل نفرت انسان ہے اور میرے دل میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو کسی طرح کی بھی دھمکی یا لالچ سے مجھے قابو میں نہیں کر سکتی۔ تیری یہ مجال کہ مجھ سے اس طرح گفتگو کرے ذلیل کیڑے، ملکہ نے غیظ و غضب کے عالم میں کانپتے ہوئے کہا۔ اب اچھی طرح سن لے کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔ میں تیرے ہاتھ پیر بندھوا کر تجھے 4 گھوڑوں والے رتھ کے پیچھے بندھوا دوں گی اور پھر اس رتھ کو پوری تیز رفتاری کے ساتھ سخت اور پتھریلی زمین پر دوڑایا جائے گا۔ اس طرح یہ سنہرا بدن جس پر تو اس قدر فخر اور غرور کرتا ہے چیتھڑوں کی طرح بکھر کر خاک میں مل جائے گا۔ اس وقت تجھے اپنے کیے ہوئے ان الفاظ کی قیمت کا اندازہ ہوگا، مگر تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ بد نصیب، کوئی تجھے نہیں بچا سکے گا، حتیٰ کہ اگر میں خود بھی چاہوں تو تجھے اس عذابناک موت سے نہیں بچا سکوں گی جو اس وقت تیرا مقدر بن چکی ہے۔ تو اپنے دل کی حسرت نکال لے استوفینا، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا ایک انسان کو ہلاک کرنے کے لیے 1 گھوڑے والا رتھ کافی نہیں ہے جو تو مجھے 4 گھوڑوں والے رتھ سے باندھنا چاہتی ہے؟ بہرحال تیری مرضی، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ ملکہ کی آنکھوں میں حیرت اور پریشانی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ میں اتنی سخت اور عذابناک سزا سننے کے بعد بھی مطمئن تھا اور رتی برابر بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ ملکہ کی سمجھ میں یقیناً یہ بات نہیں آ رہی ہوگی کہ میں ایک عذابناک موت کو اتنی آسانی سے گلے لگانے کے لیے کیوں تیار ہوں۔ تو پھر اپنے انجام کے لیے تیار رہ بدبخت انسان، ملکہ نے چلتے ہوئے کہا۔ جلد ہی تجھے موت کا پیغام مل جائے گا۔ ملکہ دروازے کی طرف بڑھی اور ارکیداس ننگی تلوار لیے ہوئے میری طرف بڑھا، لیکن میں نے اسے کوئی حکم دینے کا موقع نہیں دیا۔ میں خاموشی سے مڑ گیا اور اپنی کوٹری کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ارکیداس نے میرے پیچھے بھاری دروازہ بند کر دیا اور میں نے تالا لگانے کی آواز سنی۔ میں دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور تمہاری اور استوفینا کی گفتگو سن رہا تھا۔ اقلوس نے دروازہ بند ہونے کے بعد مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کس قسم کے انسان ہو، تم نے اس آسانی سے موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں ملکہ کی اس پیشکش کو قبول کر لینا اور اس تنگ و تاریک عقوبت خانے سے نکل جانا چاہیے تھا۔ ایک بار یہاں سے نکل جانے کے بعد تم ملکہ کے چنگل سے فرار ہونے کی کوشش کر سکتی تھی، اور کون جانی تمہاری یہ کوشش کامیاب بھی ہو سکتی تھی شہزور، اقلوس نے کہا۔ میری کوشش ناکام نہیں ہوتی میرے دوست، میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ اقلوس خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ 1 دن اور گزر گیا۔ اس سے اگلے دن دروازے کے باہر پھر آہٹیں سنائی دیں۔ میں اور اقلوس دونوں دروازے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ بھاری بھرکم دروازہ ایک بار پھر زبردست چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ ایک بار پھر ارکیداس کی شکل نظر آئی جس نے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میرے کمرے سے باہر آنے کے بعد ارکیداس نے باہر سے تالا لگا دیا۔ ایک عجیب بات میں نے یہ محسوس کی کہ اس بار ارکیداس کے ہاتھ میں حسب معمول ننگی تلوار نہیں تھی، وہ بالکل خالی ہاتھ تھا۔ میں ارکیداس کے پاس آیا اور ارکیداس مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا، جہاں سے ہم دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے کمرے میں آ گئے۔ اس کمرے میں آتے ہی میری نظر 2 آدمیوں پر پڑی جنہوں نے چادروں سے اپنے چہروں کو چھپایا ہوا تھا۔ مجھے اور ارکیداس کو دیکھ کر ان دونوں نے اپنے چہرے کھول دیے۔ میرے سامنے استاد اور مغریز کھڑے تھے۔ مغریز دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا اور بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگا۔ میں نے شفقت آمیز انداز میں اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ استاد خاموش کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ارکیداس ہم لوگوں کو اسی طرح چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہزور، مجھے تم سے اس قدر غلط حرکت کی امید نہیں تھی، استاد نے مجھ سے شکایتی لہجے میں کہا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے استاد کہ میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ ملکہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سب جھوٹ ہے، مگر ملکہ کے الزامات کی روشنی میں تمہارے خلاف فیصلہ دیا جا چکا ہے۔ تمہیں 4 گھوڑوں والے رتھوں، استاد کی آواز بھرا گئی۔ مجھے معلوم ہے استاد، میں نے سکون کے ساتھ جواب دیا۔
اور پھر مختصر الفاظ میں اپنی پوری داستان استاد کو سنا دی، اور جو کچھ اخلوص اور اس کے بیٹے کے ساتھ پیش آیا تھا وہ بھی اسے بتا دیا۔ میں نے اسے تہخانے میں ملکہ کی آمد کے بارے میں بھی بتایا۔ استاد اور مغریز آنکھیں پھاڑے میری باتیں سنتے رہی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر استاد نے کہا، ارکیداس میرا شاگرد رہ چکا ہے اور میری بڑی عزت کرتا ہے۔ کل شاہی دربار سے تمہارے بارے میں اعلان کیا گیا کہ تم نے ملکہ پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ہی تمہاری سزا کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ تمہیں ملکہ کے خصوصی قید خانے میں بند کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں سن کر میرے ہوش و حواس پر بجلی گر گئی تھی۔ میرا سب کچھ لٹ گیا۔ تم ہماری عزت تھے، ہماری آن بان تھے، ہمارا سب کچھ تھے۔ میں نے سوچا کہ آخری وقت میں تم سے ملاقات کی کوئی شکل نکال لوں، اگرچہ یہ بات بالکل ناممکن نظر آتی تھی، لیکن تب مغریز نے مجھے یاد دلایا کہ ملکہ کے خصوصی قید خانے کا نگران ارکیداس ہے۔ ہم دونوں کل رات کو ارکیداس کے گھر آئے۔ پہلے تو وہ بہت خوفزدہ ہوا، لیکن جب ہم نے اسے یقین دلایا کہ اس ملاقات کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا، اور یہ کہ تم ہمارے خاص الخاص آدمی ہو اور اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرو گی، تو وہ بمشکل راضی ہو گیا۔ ہماری یہ ملاقات بہت مختصر ہے شہزور، اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتا دو، ہمارے بس میں ہوا تو ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ استاد پر رقت طاری ہو گئی۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ تم نے کہا ہے وہ سچ ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ملکہ کے بیان اور اس کے الزامات کی تردید کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں۔ استاد باقاعدہ رونے لگا تھا۔ میں نے استاد کی ڈھارس بندائی اور اس سے پوچھا کہ مجھے رت سے باندھنے کی سزا کس دن اور کس جگہ دی جائے گی؟ آج سے ٹھیک ایک ہفتے بعد اسی کھلے اسٹیڈیم میں جس میں تم نے کشتی اور شمشیر زنی کے مقابلے جیتے تھے۔ استاد نے جواب دیا۔ اور تماشا دیکھنے والوں میں کون کون شامل ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ بادشاہ، ملکہ اور ان کے درباری، تمام امراء اور رؤسائے شہر، اور اس کے علاوہ تمام لوگ۔ استاد نے جواب دیا۔ ایتھنز کے لوگ اس قسم کے موقعوں پر بھاری تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس بار مجمع بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ اہل ایتھنز کے لیے تم ایک جانی پہچانی شخصیت ہو اور وہ تمہیں ایک ہیرو کے روپ میں دیکھ چکے ہیں۔ میری تم سے گزارش ہے استاد کہ تم اس تماشے میں ضرور آنا، اور اپنے کلب کے جتنے زیادہ لوگوں کو ساتھ لا سکتے ہو ان کو بھی لانا، اور اس کے علاوہ تم کوشش کرنا کہ سرسبز والوں کے آدمی بھی اس موقع پر موجود ہوں، اور جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ موجود ہوں اتنا ہی اچھا ہے۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ استاد نے پوچھا۔ میں ایتھنز کے امراء اور رؤساء اور عام لوگوں کے سامنے ملکہ استوفینا کی انسان دشمن حرکتوں کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ استاد نے افسوس کے عالم میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ بھلا ملکہ کے مقابلے میں تمہاری بات کا کون یقین کرے گا؟ مجھے اپنی بات منوانے کا فن آتا ہے استاد، میں نے مسکرا کر استاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تم اس بات سے بخوبی واقف ہو۔ استاد چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اس عرصے میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک لہر سی دوڑتی ہوئی نظر آئی۔ ہاں شہزور، اس نے آہستہ سے کہا، میں کچھ جانتا ہوں اور کچھ نہیں جانتا، مگر میری دلی تمنا ہے کہ تم زندہ رہو اور یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ میرا ایک کام کر دو استاد، میں نے استاد کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ شرنجانہ گاؤں میں اکیلی پریشان ہو رہی ہوگی، میں اس سے 2 دن بعد واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا، اور آج تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا ہے۔ تم کسی کو بھیج کر اسے بلوا لو، مگر خیال رہے کہ اسے ابھی میرے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ میں آج ہی مغریز کو بھیج دوں گا، استاد نے کہا۔ اس اثنا میں ارکیداس واپس آ گیا اور استاد سے کہنے لگا، اب تم جیسے چاہو معزز استاد، یہ جگہ تم جیسے لوگوں کے زیادہ ٹہرنے کے لیے مناسب نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی یہاں آ جائے اور ہم سب مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ تمہارا بہت بہت شکریہ ارکیداس کہ تم نے میری خاطر اتنا بڑا خطرہ مول لیا، میں ہمیشہ تمہارا احسان مند رہوں گا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے استاد، ارکیداس نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ میں کبھی تمہارے کام آ سکا۔ میں دوبارہ سیڑھیاں اتر کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا
اور ارکیداس نے باہر سے تالا لگا دیا۔ اخلوص بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس بار وہ دروازے سے کان لگا کر باتیں نہیں سن سکا تھا، کیونکہ ہم لوگ اوپر والے کمرے میں تھے اور نیچے والے کمرے میں ارکیداس نے تالا لگا دیا تھا، اس لیے اخلوص اوپر نہیں آ سکتا تھا۔ کون آیا تھا؟ اس نے مجھے دیکھتے ہی دوڑ کر پوچھا۔ کیا ملکہ نے پھر تمہارے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ میرے اوپر لگائے گئے الزامات اور ان کی سزا کا اعلان کیا جا چکا ہے، اور آج سے ٹھیک 1 ہفتے بعد اس سزا پر عمل ہوگا۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ اخلوص نے کہا۔ میں نے مختصراً اپنی استاد اور مغریز کی آمد اور ان سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتا دیا۔ مجھے یہ بری خبر سن کر بہت افسوس ہوا ہے، اخلوص نے غمزدہ آواز میں کہا۔ اتنے دنوں کے بعد میں نے ایک انسان کی شکل دیکھی تھی، اور اب وہ بھی مجھ سے بچھڑنے والا ہے۔ میرے اوپر احسان کر دو شہزور، اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دو۔ تم نے پہلے بھی مجھ سے یہ بات کہی تھی، اور میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں تمہیں یہاں سے زندہ نکال کر لے جاؤں گا اخلوص، میں نے جواب دیا۔ لیکن خود تمہاری ہلاکت کے سامان کیے جا رہے ہیں میرے عزیز، تم مجھے کس طرح یہاں سے رہائی دلوا سکو گی؟ اس نے کہا۔ یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور اس بارے میں زیادہ پریشان مت ہو، میں نے جواب دیا۔ یقین کرو، میری بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے ذہن میں کیا منصوبہ ہے۔ کیا باہر تمہارے آدمی موجود ہیں جو تمہیں اس جگہ سے فرار ہونے میں مدد کر دیں گے؟ اخلوص نے پوچھا۔ نہیں، میں نے سختی سے جواب دیا۔ اس شہر میں اگرچہ میرے دوستوں اور مداحوں کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن مجھے یہاں سے فرار کرانے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو کیا تم اکیلے بغیر کسی باہر کی مدد کے یہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ اخلوص نے پوچھا۔ تم نے شاید میری بات غور سے نہیں سنی اخلوص، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے یہ کب کہا کہ میں یہاں سے راہ فرار اختیار کروں گا؟ نہیں، میں یہاں سے فرار نہیں ہوں گا، بلکہ وہ لوگ خود مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ آج سے ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ مجھے ہلاک نہیں کر سکیں گے، اور میں دوبارہ یہاں واپس آ کر تمہیں اس قید خانے سے رہائی دلواؤں گا۔ تم نہ جانے کیا کہنا چاہتے ہو شہزور، اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ تمہاری ایک بات بھی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم اب کچھ نہ پوچھو، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور آئندہ 1 ہفتے کے دوران ہمارے درمیان اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ جو کچھ ہوگا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اخلوص نے جواب دیا۔ مجھے خود بھی اس موضوع سے الجھن ہوتی ہے۔ اگلے 7 دن کے دوران کوئی واقعہ پیش نہیں آیا پروفیسر، سوائے اس کے کہ چوہوں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے پھینکی جانے والی غلاظت میں تقریباً 2 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ کمرے کے پتھریلے فرش پر جگہ جگہ سڑی گلی اشیاء کے ڈھیر لگ گئی، اور تعفن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں دن میں کئی بار گھاس پھوس کی مدد سے فرش کو صاف کرتا تھا اور غلاظت کو ایک کونے میں جمع کر دیتا تھا۔ رات کو چوہے اسے پھر سارے فرش پر پھیلا دیتے تھے۔ ہمارے لیے بھیجا جانے والا کھانا اور بھی زیادہ خراب کر دیا گیا تھا۔ اخلوص ان حالات سے سخت پریشان رہا، لیکن میں اس کی ڈھارس بندھاتا رہا اور اسے یقین دلاتا تھا کہ مصیبت کے دن زیادہ نہیں ہیں۔ 8ویں دن سورج نکلنے کے تھوڑی ہی دیر بعد دروازے کے باہر آدمیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ آ گئے ہیں، میں نے اخلوص کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب وہ مجھے مقتل کی طرف لے جائیں گے، لیکن تم پریشان مت ہونا، میں واپس آؤں گا۔ ایکایک اخلوص مجھ سے بری طرح لپٹ گیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شہزور، اس نے ہچکیوں کے دوران کہا، دیوتاؤں کے لیے میرے ساتھ مذاق مت کرو، میرے اوپر رحم کرو۔ جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ کر مجھے ہلاک کر دو۔ تم تو مرنے کے لیے جا رہے ہو، تمہیں میرے قتل کی سزا کوئی نہیں دے گا۔ میں دیوتاؤں کو گواہ بنا کر اپنا خون تم پر معاف کرتا ہوں۔ مجھے ہلاک کر دو شہزور، مجھے ہلاک کر دو۔ پاگل مت بنو، میں نے اسے اپنے آپ سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا قاتل نہیں بلکہ تمہارا نجات دہندہ بنوں گا۔ اس اثنا میں دروازہ کھل گیا اور میں نے ارکیداس کی شکل دیکھی۔ اس کے ہاتھ میں اس وقت ننگی تلوار موجود تھی،
لیکن اس کے چہرے پر میں حزن و ملال کے آثار صاف طور پر دیکھ سکتا تھا۔ ممکن ہے اس کے دل میں میرے لیے اس بنا پر ہمدردی کا کوئی جذبہ پیدا ہو گیا ہو کہ میں بھی اسی استاد کا شاگرد تھا جس کا وہ خود شاگرد رہ چکا تھا۔ ارکیداس نے مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا اور میں اقلوس پر الوداعی نظر ڈالتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا۔ مسلح سپاہیوں کا ایک دستہ جن کے ہاتھوں ننگی تلواریں تھیں بیرونی کمرے کی سیڑھیوں کو روکے ہوئے کھڑے تھے۔ ارکیداس نے میرے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اقلوس دروازے کے پاس کھڑا حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ ارکیداس نے دروازہ بند کر کے اس میں باہر سے تالا لگا دیا اور اس کے ساتھ ہی چند سپاہی آگے بڑھے جن کے ہاتھوں میں موٹی موٹی رسیاں تھیں، اتنی موٹی رسیاں جو شاید ہاتھی بھی نہ توڑ سکے پروفیسر۔ انہوں نے جلدی جلدی مجھے ان رسیوں میں جکڑنا شروع کر دیا۔ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور اپنے آپ کو خاموشی سے ان کے حوالے کر دیا۔ سپاہیوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو پشت پر لے جا کر خوب اچھی طرح جکڑ دیا۔ میرے سینے اور کمر سے بھی انگنت رسیاں باندھی گئیں جن کے 4 سرے اس طرح نکالے گئے تھے کہ ہر ایک سرا ایک ایک سپاہی پکڑ سکے۔ ارکیداس خاموشی کے ساتھ یہ منظر دیکھتا رہا۔ مجھے رسیوں سے باندھنے کے بعد یہ قافلہ سیڑھیوں کے راستے اوپر آیا اور ارکیداس نے تہخانے کو جانے والے دروازے میں تالا لگایا۔ اب اقلوس ایک بار پھر اپنی تنہائیوں کے آزار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ہم لوگ قید خانے کی عمارت سے باہر نکل کر صدر دروازے پر پہنچے اور میں نے دن کی روشنی میں پہلی مرتبہ اس عمارت کو دیکھا۔ عجیب ہیبت ناک قسم کی عمارت تھی جو بھاری بھاری چٹانوں اور پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ اس کی طویل 4 دیواری کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس میں بھی بہت سے کمرے ہوں گے، لیکن اس میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا۔ عمارت کا پچھلا حصہ زیادہ بلندی پر تھا جبکہ سامنے والا حصہ قدرے نیچے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنے عقوبت خانے کی چھت اس قدر اونچی معلوم ہوتی تھی کیونکہ عمارت کے ہر حصے کا فرش یکساں سطح کا تھا اور عقوبت خانہ تہ خانے میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ عمارت کے سامنے کے رخ پر کئی مکانات بنے ہوئے تھے۔ یہ یقیناً اس قید خانے کے عملے کے مکانات ہوں گے اور انہی میں سے کسی مکان میں ارکیداس بھی رہتا ہوگا۔ صدر دروازے کے سامنے ہی مسلح گھڑ سواروں کا ایک پورا دستہ کھڑا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک شخص اپنے لباس اور وضاقت سے اس دستے کا سردار معلوم ہوتا تھا۔ یہ لو بھائی ساقلوم، ارکیداس نے سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ قیدی صحیح و سالم اور بحفاظت تمہارے حوالے ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ شکریہ ارکیداس، ساقلوم نے بھاری آواز میں جواب دیا اور اپنے دستے کے گھڑ سواروں کو اشارہ کیا۔ 2 گھڑ سوار میرے دائیں اور بائیں طرف آ گئی اور انہوں نے سپاہیوں کے ہاتھوں سے رسیوں کے سرے لے کر خود تھام لیے۔ 2 پیدل سپاہی میرے آگے اور پیچھے آ گئی۔ ان میں سے ہر ایک نے رسی کا ایک ایک سرا پکڑ لیا اور اس طرح ہمارا یہ قافلہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پہاڑی والے قید خانے سے وسط شہر تک کا راستہ کافی طویل تھا جو میں نے 2 سپاہیوں کے ساتھ پیدل اور 2 محافظوں نے گھوڑوں پر طے کیا تھا۔ راستے بھر مجھے لوگوں کے گروہ وسط شہر کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ راستے میں ملنے والے لوگ بھی اس منظر کو حیرت اور دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ جب میں پہاڑی والے قید خانے سے روانہ ہوا تھا تو میرے ساتھ صرف مسلح سپاہی تھے، لیکن اب بہت بڑا مجمع ہمارے دائیں اور بائیں اور پیچھے چل رہا تھا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے اس جلوس میں اور زیادہ لوگ شامل ہو جاتے، یہاں تک کہ وسط شہر میں واقع اسٹیڈیم تک پہنچتے پہنچتے ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ مسلح گھڑ سوار لوگوں کو میرے قریب آنے سے روک رہے تھے۔ بہت سے لوگ مجھے بآواز بلند گالیاں دے رہے تھے۔ کئی لوگوں نے مجھ پر پتھر پھینکے اور بعض نے گلی سڑی چیزیں میری جانب اچھالیں۔ خوب، اچانک پروفیسر خاور بول پڑا، تو گویا اس زمانے میں بھی ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے گلی سڑی چیزیں اچھالنے کا رواج تھا۔ ہمارے دور میں اس کام کے لیے زیادہ تر گندے انڈے اور سڑے ہوئے ٹماٹر استعمال کرتے ہیں۔ بات یہ ہے پروفیسر کہ اس زمانے میں انڈوں کی اتنی فراوانی نہیں تھی جتنی کہ تمہارے دور میں ہے، صدیوں کے مسافر نے جواب دیا۔ البتہ سڑے ہوئے ٹماٹروں کی کمی نہیں تھی۔ بہرحال اپنی داستان جاری رکھو، پروفیسر نے کہا۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم نے ملکہ استوفینا کا کیا حشر کیا۔ لوگوں کے ہجوم کی میت میں میں وسط شہر میں واقع اسٹیڈیم پر پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ
وہاں پہلے سے خلقت کا زبردست ہجوم تھا۔ لوگ نہ جانے کب سے وہاں آ کر جمع ہو گئے تھے اور ان کی تعداد میں برابر اضافہ ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایتھنز کی اذیت پسند لوگوں کے لیے اس سے زیادہ دلچسپ منظر اور کون سا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو 4 گھوڑوں والے رتھ کے پیچھے باندھ کر دوڑا دیا جائے۔ محافظ گھوڑ سوار ہجوم میں سے راستہ بناتے ہوئے مجھے اسٹیڈیم کے اندر کھلے ہوئے وسیع میدان میں لے گئے، جہاں ایک طرف ایک ہلکا پھلکا رتھ کھڑا ہوا تھا جس میں 4 نہایت خوبصورت اور توانا گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ یہ رتھ گویا میرے لیے آلائے قتل تھا۔ رتھ کے قریب بھی 2 موٹے تازے اور تندرست کوچوان کھڑے ہوئے تھے جن کے ہاتھوں میں لمبے لمبے چابک تھے۔ وہ دونوں گھوڑوں کو دانا کھلا رہے تھے۔ جیسے ہی مجھے میدان کے اندر لایا گیا اور ہجوم نے جو گول اسٹیڈیم کے میدان کے چاروں طرف لوہے کے جنگلوں کے اس پار ایک وسیع دائرے کی صورت میں کھڑا ہوا تھا، جیسے ہی مجھے دیکھا ویسے ہی ایک شور مچ گیا۔ طرح طرح کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں جن کا مفہوم مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی فضا میں تحلیل ہو جاتا تھا، لیکن ایک بات واضح تھی اور وہ یہ کہ ان کی آوازیں دوستانہ اور ہمدردانہ نہیں تھیں۔ اسٹیڈیم کے اندر ایک طرف کو سائبان کے نیچے شہنشاہ، ملکہ ازدوفینہ اور عمرہ اور رؤسا اور معززین شہر کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ شہنشاہ، ملکہ اور ان کے درباریوں کی نشستیں ابھی خالی تھیں۔ پچھلی نشستوں پر مجھے استاد اور مغریز بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ مغریز نے مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلایا، لیکن استاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے نیچے کر دیا۔ استاد سے کچھ فاصلے پر سرسبز کلب کا سربراہ بھی بیٹھا ہوا تھا اور میں کافی دور سے بھی اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی خوشی کو محسوس کر سکتا تھا۔ میرے آنے کے بعد رتھ کو معزز مہمانوں کے سائبان کے قریب پکے راستے کی طرف لے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے میرے خیال کے مطابق رتھ کا سفر شروع ہونا تھا۔ اس جگہ کو دانستہ طور پر شہنشاہ اور ملکہ کی نشستوں کے قریب رکھا گیا تھا تاکہ وہ اس منظر کو بخوبی دیکھ سکیں اور جی بھر کر لطف اندوز ہو سکیں۔ مسلح گھڑ سوار مجھے لیے ہوئے رتھ کے قریب پہنچے اور انہوں نے مجھے رتھ کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ فوراً ہی 2 سپاہی لوہے کی بھاری بھاری اور لمبی زنجیریں لے کر آ گئے تھے۔ ان زنجیروں کو میری کمر سے اچھی طرح باندھ کر ان کے کنڈوں کو اور اوزاروں کی مدد سے اس طرح آپس میں پھنسا دیا گیا کہ جھٹکا لگنے یا زور پڑنے کی صورت میں وہ کھل نہ سکیں۔ میرے ہاتھ، بازو، شانے اور سینہ پہلے ہی مضبوط رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، صرف میری ٹانگیں آزاد تھیں۔ میری کمر میں زنجیر کو اچھی طرح باندھ دینے کے بعد بھاری اور موٹی زنجیر کے دوسرے سرے کو رتھ کے پچھلے حصے میں لگے ہوئے مضبوط اور ٹھوس لوہے کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا گیا۔ سپاہی اپنا کام ختم کر کے الگ کھڑے ہو گئے تو ساقلوم نے، جو ان مسلح گھوڑ سواروں کا افسر تھا، زنجیر کے بندھنوں کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ اس نے میری کمر کے گرد زنجیروں کو بھی جانچا اور رتھ میں بندھے ہوئے زنجیر کے دوسرے سرے کو بھی اچھی طرح دیکھا اور پھر مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ لیکن میرے سلسلے میں شاید خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، کیونکہ چند ہی منٹ میں ایک سپاہی ایک اور بھاری بھرکم زنجیر لے کر آیا جو پہلے والی زنجیر سے زیادہ موٹی تھی، اور میرے قریب کھڑے ہوئے ساقلوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ملکہ عالیہ کا حکم ہے کہ چونکہ یہ مجرم بہت زیادہ جسمانی قوت کا حامل ہے، اس لیے ایک کے بجائے 2 زنجیروں سے رتھ کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ ساقلوم نے اس شخص کے ہاتھ سے وہ زنجیر لے لی اور ہاتھ میں اسے تولنے لگا۔ اس نے تعریفی انداز میں گردن ہلائی اور بولا، ملکہ عالیہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ پھر اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے دوسری زنجیر بھی میرے کمر کے ساتھ باندھ کر اس کا دوسرا سرا رتھ کے مضبوط لوہے کے ساتھ باندھ دیا۔ مجمع میں اس قدر شور و غل ہو رہا تھا کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، اور میں ان لوگوں کے ان تمام کرتوتوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ ملکہ ازدوفینہ، آج میں تم سے سارا حساب چکا دوں گا، اپنا حساب بھی، بوڑھے اخلوص کا حساب بھی، اور ان تمام بے گناہ نوجوانوں کا حساب بھی جن کی لاشیں تمہارے محل کے باغ کے ویران گوشے میں دفن ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا۔ اچانک ہٹو بچوں کی تیز آوازیں سنائی دینے لگی۔ مسلح سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ شاہ تالاش اور ملکہ ازدوفینہ اپنی نشستوں کی طرف آ رہے تھے اور ان کے پیچھے عمرہ اور رؤسا کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ شاہ تالاش کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی اور ملکہ ازدوفینہ اس کے پہلو میں بڑے ناز کے ساتھ نپے تلے قدموں کے ساتھ آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ازدوفینہ سے میری آنکھیں چار ہو گئیں
اور میں نے اس کے چہرے پر طنز و تہذیب سے بھری ہوئی مسکراہٹ دیکھی۔ میں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ شہنشاہ اور ملکہ باوقار انداز سے چلتے ہوئے اپنی نشستوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھنے کے بعد باقی درباری بھی حسب مراتب بنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ مجمع ایک دم خاموش ہو گیا۔ ہر طرف ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگ سانس روکے ہوئے شہنشاہ کے حکم کے منتظر تھے۔ میں نے شہنشاہ اور ملکہ کی طرف اپنا رخ کیا اور بے خوفی کے ساتھ باری باری ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہ جانے میری آنکھوں میں کیا تاثرات تھی کہ شہنشاہ نے جلدی سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کے بوڑھے رخساروں پر پڑی ہوئی گہری لکیریں اور زیادہ گہری نظر آنے لگیں۔ ملکہ کی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی اور پہلی بار مجھے اس کی آنکھوں میں پریشانی اور خوف کی جھلک نظر آئی۔ غالباً میرے پر اطمینان اور بے خوف انداز نے اسے نہ صرف متحیر بلکہ خوف زدہ بھی کر دیا تھا۔ میں نے ملکہ اور شہنشاہ کے چہروں کی طرف سے نظریں ہٹا کر مجمع کا جائزہ لیا۔ لوگ دم بخود ہو گئے تھے۔ آنے والے منظر کی دلچسپی نے گویا انہیں پہلے سے مسحور کر دیا تھا۔ ایک ساتھ ہزارہا نگاہیں میرے بدن پر جمی ہوئی تھیں۔ اس وقت وسیع میدان میں رتھ کے پیچھے کھڑا ہوا میں ان تمام لوگوں کی نگاہوں کا واحد مرکز تھا جو اس وقت اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ دونوں کوچوانوں نے جھک کر شہنشاہ اور ملکہ کو تعظیم دی اور پھر اپنے اپنے چابک ہاتھوں میں تھامے ہوئے مؤدب کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں درباریوں میں سے ایک شخص نے، جسے میں پہلے سے دربار میں دیکھ چکا تھا اور جو اعلیٰ عہدیدار تھا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کوچوانوں کو حکم دیا کہ وہ رتھ میں سوار ہو جائیں۔ دونوں کوچوان رتھ پر چڑھ گئے۔ پھر اسی شخص نے تمام سپاہیوں اور مسلح محافظوں کو میدان سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ اس کے حکم کی فوراً تعمیل کر دی گئی۔ اب میدان میں رتھ ماں اپنے کوچوانوں کے تنہا رہ گیا تھا۔ اب اس شخص نے، جسے میرے خیال کے مطابق اس وقت کا وزیر داخلہ یا وزیر انصاف ہونا چاہیے، شہنشاہ کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر بولا، اب صرف آپ کے حکم کی دیر ہے شہنشاہ۔ شاہ تالاش نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور جیسے پوری فضا ساکت ہو گئی، جیسے ساری دنیا نے سانس لینا بند کر دیا۔ میں نے اپنے پیروں کو مضبوطی کے ساتھ زمین پر جما دیا۔ تقریباً 1 منٹ تک شاہ تالاش اپنے ہاتھ کو اٹھائے رہا۔ میں کوچوانوں کے چہرے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن یقیناً ان کی نظریں شاہ تالاش کے ہاتھ پر لگی ہوئی ہوں گی۔ میں بھی شاہ تالاش کے ہاتھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اہل ایتھنز کو ایک ایسا تماشا دکھاؤں گا جو ان کی ایذا پسند آنکھوں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا اور نہ آئندہ کبھی وہ دیکھ سکیں گے۔ میں ان کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ سامان مہیا کرنا چاہتا تھا۔ اچانک شاہ تالاش نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ نیچے گرا دیا اور اس کے ساتھ ہی چابکوں کی شائیں شائیں کی آواز خاموش فضا میں گونجی۔ میں نے اپنے جسم کو تان کر سیدھا کر لیا۔ رتھ ادھر ادھر ہلتا رہا لیکن اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے نہ چل سکا۔ چابکوں کی تیز آواز کے ساتھ گھوڑوں کے زور زور سے ہنہنانے اور زمین پر ٹاپے مارنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ رتھ اپنی جگہ پر ویسے ہی کھڑا ہوا تھا۔ دونوں کوچوان رتھ سے نیچے اتر آئے۔ انہوں نے رتھ کے پہیوں کا غور سے جائزہ لیا، پہیوں کے دیگر چیزوں کو اچھی طرح دیکھا، میرے قریب آ کر میرا اور میری ٹانگوں کا جائزہ لیا۔ ان کے چہروں سے سخت پریشانی ظاہر تھی۔ میں نے شاہ اور ملکہ کی طرف دیکھا۔ تالاش غور سے گھوڑوں کو دیکھ رہا تھا اور ملکہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اب مسکرانے کی باری میری تھی۔ ملکہ نے جلدی سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کوچوان رتھ کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد دوبارہ اپنی جگہ پر چلے گئے۔ فضا میں ایک بار پھر چابک کے شراٹے کی آواز سنائی دی اور پھر اس آواز میں پہم اضافہ ہوتا گیا۔ کوچوان گھوڑوں کو بری طرح چابک مار رہے تھے، گھوڑے بری طرح ہنہنا رہے تھے اور زمین پر ٹاپے مار رہے تھے۔ اچانک آگے والے گھوڑے اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو گئے اور بری طرح ہلنے لگے۔ رتھ ادھر ادھر ڈولنے لگا لیکن وہ اپنی جگہ سے چاول بھر بھی آگے نہ سرک پایا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اچانک شاہ تالاش غصے میں چلایا۔ دونوں کوچوان گھبرا کر اپنی نشستوں سے نیچے اتر آئی اور شہنشاہ کے قدموں میں گر پڑے۔ حضور، نامعلوم کیا بات ہے، گھوڑے کسی طرح آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے ہی ان پر کتنے چابک برسائے
لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایک کوچوان نے کہا، شاید تم لوگوں سے اب یہ کام نہیں ہو سکتا۔ شاہ تالاش نے غضبناک ہو کر کہا، دماریز۔ اس نے اسی افسر کو دیکھ کر کہا، دوسرے کوچوانوں کا فوراً بندوبست کرو اور تم لوگ یہیں ٹھہرو۔ اس نے دونوں کوچوانوں سے کہا جو بری طرح کانپ رہے تھے۔ مجمع میں جیسے ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ لوگوں کی سرگوشیاں پہلے تو ایک بھن بھناہٹ میں تبدیل ہوئیں اور پھر ان کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ اگرچہ ان آوازوں کا مفہوم واضح نہیں تھا، تاہم بعض جملے واضح سنے جا سکتے تھے۔ رتھ نہیں چل رہا ہے، کسی نے کہا۔ دوسرے کوچوان بلوائے گئے ہیں، ایک اور آواز آئی۔ چند منٹ کے اندر اندر دوسرے کوچوان آ گئے۔ وہ دونوں باوردی سپاہی تھے اور بڑے پرغرور انداز میں تن کر چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ انہوں نے رتھ کے قریب آ کر شہنشاہ اور ملکہ کو تعظیم دی اور پھر چابک سنبھال کر رتھ میں کود گئے۔ فضا ایک بار پھر چابکوں کے شراٹوں سے گونج اٹھی۔ دونوں نئے کوچوان بری طرح گھوڑوں کو مار رہے تھے اور میں ان کی حماقت پر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ گھوڑے پھر غضبناک ہو کر اپنی اگلی ٹانگوں پر کھڑے ہو گئے تھے اور اپنی گردنیں اوپر کر کے زور زور سے ہنہنا رہے تھے۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ سارے ماحول پر تحیر کے ساتھ ساتھ سراسیمگی اور خوف کا غلبہ ہو گیا ہے۔ ابھی تک میرا رخ رتھ کی طرف تھا، میں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور رتھ کی طرف اپنی پشت کر لی، اور ان رسیوں کا ایک اور بل میری کمر کے گرد لپٹ گیا تھا۔ میں نے شاہ تالاش کی طرف اور استوفینا کے چہروں کو باری باری دیکھا۔ استوفینا کا رنگ فق ہو رہا تھا اور تالاش کا منہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور مجمع میں اچانک جیسے تحیر اور خوف میں ڈوبی ہوئی چیخوں کا طوفان پھٹ پڑا ہو۔ رتھ الٹا چل رہا تھا، چاروں گھوڑے پیچھے کی طرف ہٹ رہے تھے۔ انہوں نے خوف اور دہشت کے عالم میں اپنی اگلی دونوں ٹانگیں فضا میں اوپر اٹھا رکھی تھیں اور آگے بڑھنے کی جدوجہد میں ناکام ہو کر پیچھے کو گھسٹتے چلے جا رہے تھے۔ دونوں کوچوان گھبرا کر رتھ سے نیچے کود پڑے اور سراسیمگی اور خوف کے عالم میں اس ناقابل یقین منظر کو دیکھنے لگے تھے۔ ملکہ استوفینا کے چہرے پر جیسے موت کی زردی چھا گئی۔ شاہ تالاش کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل کر اوپر چڑھ گئیں۔ معزز مہمانوں کی نشستوں پر ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسی طرح زنجیر سے بندھے ہوئے رتھ کو گھسٹتے ہوئے ایک موڑ کاٹا اور سیدھا شاہ تالاش اور ملکہ استوفینا کی طرف بڑھا، جو سب سے اگلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رتھ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ شور مچاتے ہوئے خوفزدہ گھوڑوں نے چیخ چیخ کر قیامت سر پر اٹھا رکھی تھی۔ مجھے معزز مہمانوں کی صف کی طرف بڑھتے دیکھ کر شاہ کے کئی درباریوں نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ خود شاہ تالاش اور ملکہ استوفینا بھی اپنی نشستوں پر سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ کوئی بھی سپاہی ان کے نزدیک نہیں آیا۔ ٹھہر جاؤ، میں نے کڑک کر حکم دیا۔ میری آواز میں بجلی کا سا کڑک تھا جو میدان میں دور دور تک سنا گیا۔ کوئی شخص اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرے۔ شاہ تالاش بیٹھ جاؤ، اور تم بھی بیٹھ جاؤ ملکہ استوفینا۔ تمام لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، سب نے بے چون چرا میرے حکم کی تعمیل کی اور خاموشی سے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے شاہ تالاش اور ملکہ استوفینا کے آئین سامنے جا کر اپنی پشت سے بندھے ہوئے ہاتھوں کو ایک جھٹکا دیا۔ رسی ٹوٹنے کی آواز بلند ہوئی اور ساتھ ہی زنجیر بھی ٹوٹ گئی۔ پشت کے پیچھے میرے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے بازوؤں کو دونوں جانب پھیلایا اور بازوؤں سے بندھی ہوئی رسیاں اور زنجیریں ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گر گئیں۔ اب میرے دونوں بازو مکمل طور پر آزاد تھے۔ میں نے ایک ہاتھ سے اپنی کمر کے گرد کسی زنجیر کو ایک جھٹکا دیا۔ زنجیر ٹوٹ گئی، رتھ کا میرے جسم سے رابطہ ٹوٹ گیا، اور ٹھیک اسی لمحے خوفزدہ گھوڑے دہشت ناک انداز میں آگے بھاگتے چلے گئے۔ اب انہیں آگے بڑھنے سے کوئی چیز نہیں روک رہی تھی۔ گھوڑوں نے بہت دور جا کر دم لیا۔ مجمع میں جیسے قیامت برپا تھی۔ جو آگے تھے وہ اور آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے، جو پیچھے تھے وہ آگے والوں کو دھکیل کر آگے آنا چاہتے تھے۔ ہر طرف ایک ہنگامہ برپا تھا۔ میں نے ایک نظر استاد کی طرف ڈالی، وہ اور مغریز مسکرا رہے تھے۔ میں دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ایک شاہانہ وقار کے ساتھ چلتا ہوا شاہ تالاش اور ملکہ استوفینا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔
تو تمہاری ملکہ نے مجھ پر مجرمانہ حملے کا الزام لگایا ہے؟ میں نے گرجدار آواز میں شاہ تالاش سے پوچھا۔ ہاں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، ملکہ کا یہی کہنا ہے۔ کیا تم نے اس الزام کی تحقیق کے لیے کچھ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ لیکن ملکہ، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ملکہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے جھوٹ بھی بول سکتی ہے، اور جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے کڑک کر اتنے زور سے کہا کہ میری آواز سارے میدان میں دور دور تک گونجتی چلی گئی۔ ملکہ نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اس نے خود مجھے گناہ کی دعوت دی تھی، لیکن جب میں نے اس کی دعوت کو مسترد کر دیا تو وہ میری جان کی دشمن بن گئی۔ اس نے یہ ڈھونگ رچایا کہ میں نے اس کی عزت پر حملہ کیا ہے اور مجھے قید کروا دیا، اور اب وہ مجھے ہلاک کروا دینا چاہتی ہے۔ شہزور، شاہ تالاش نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ مگر تم جھوٹ کیسے بول سکتے ہو؟ تم اس دنیا کے انسان نہیں ہو۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم کوئی غیر معمولی ہستی ہو۔ تم یقیناً کسی دیوتا کا روپ ہو شہزور۔ ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہاری توہین کرنے کی کوشش کی۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی شاہ تالاش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا، میری طرف بڑھنے لگا۔ بیٹھ جاؤ تالاش، میں نے اسے حکم دیا، اور وہ فوراً دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں استوفینا کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ حرف بحرف سچ ہے، لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے۔ ابھی تمہیں اور بھی کئی کڑوے سچ سننے پڑیں گے۔ اپنے کانوں اور دماغ کو اس کے لیے تیار رکھو۔ تم شہنشاہ ہو کر بھی اتنی بات نہیں جان سکے کہ تمہاری ملکہ تمہارے پیچھے کیا کیا گل کھلاتی رہی ہے۔ تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، لیکن تھوڑی دیر بعد۔ میں ایک جگہ جا رہا ہوں اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ واپس آؤں گا۔ میں جو کچھ بھی ہوں، تم سب لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں ہر شخص اپنی نشست پر اسی طرح بیٹھے رہے۔ اگر کسی نے میری حکم دولی کی کوشش کی تو میں اس پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تمہاری ساری فوجوں کو تہہ کر دوں گا اور تمہاری سلطنت کو ملیا میٹ کر دوں گا۔ میں نے چنگھاڑ کر کہا، اور پھر میں نے آگے بڑھ کر دماریس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ کسی تنکے کی طرح اڑتا ہوا میری طرف چلا آیا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا دماریس۔ لیکن کہاں؟ دماریس کا جوان اور صحت مند جسم کسی زرد پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ جہاں بھی میں لے چلوں، میں نے کہا، لیکن تم ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ہم ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ اور تمام لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں۔ میں نے شاہ تالاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خاص طور پر ملکہ استوفینا اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا تھا۔